دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم۔ بابر ستار صاحب، میں آپ کے کول اور ڈسپیشنیٹ مائنڈ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. یو آر اے ریشنل مائنڈ. آپ میرے ساتھی، میرے دوست، میرے سینئر جبار خٹک کی اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ ہم ایز اینکر پرسن فیول کر رہے ہیں صورتحال کو تماشے بازی کر رہے ہیں، ریٹنگ کے لیے یہ سنسیشن پھیلا رہے ہیں؟ بالکل آبجیکٹیولی یو آر فری ٹو سے اف یو ریئلی فیل لائک. نصرت صاحب، تھوڑا ایگزیجریشن بھی ہوگی بیچ میں، لیکن دیکھیے شوٹ دا میسنجر ایک بڑی پرانی کہاوت ہے جی ہاں، کہ جو پیغام پہنچا رہا اسے گولی نہیں مارنی چاہیے. ہاں کئی ایسے ایریاز ہیں میرے خیال میں جس میں تھوڑا سا سیلف ریگولیشن کی ریکوائرمنٹ ہے. جب یہ ٹیررزم سٹارٹ ہوا تھا تو جرنلسٹ نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ ہم اسے ایسے رپورٹ کریں گے. میرا خیال ہے جوڈیشری بھی ایک ایسی چیز ہے جس میں ہر جو لفظ بولا جائے کمرہ عدالت میں وہ فیصلہ نہیں ہوتا. تو اس پہ تھوڑی سی سیلف ریگولیشن کی ریکوائرمنٹ ہے، لیکن اگر بری چیز نظر آ رہی ہے اور آگے رپورٹ کی جائے تو میرا خیال ہے یہ بھی ضروری ہے تاکہ ایز عوام ہم سب بیٹھ کے فیصلہ کر سکیں کہ ہمیں اجتماعی طور پہ چیزیں بدلنی چاہیے. شاید طارق عظیم صاحب، آپ بھی یہ پرانی حکومت میں منسٹر آف تھاٹ کنٹرول رہے ہیں. ویسے ماشاءاللہ آپ نے مجھے تو اسپیئر رکھا، ہمیشہ محبت ہی کیا، میں کیوں کہوں. آپ لوگوں کے زمانے میں بند بھی ہوئے ہم لوگ بیچارے. لیکن آپ بھی کیا یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ جو آپ لوگوں نے اپنے آخری دنوں میں ہمارے بارے میں محسوس کرنا شروع کر دیا تھا، اب حکومت والے بھی یہ کر رہے ہیں؟ آپ لوگ تو آج کل خوش ہو رہے ہوں گے، جیسے ان دنوں ظاہر اپوزیشن ہمیں اچھا سمجھتی تھی، آپ برا سمجھتے تھے. نصرت صاحب دیکھیں، جو غلطیاں ہم سے ہوئیں میرا خیال ہے ان کو سیکھنا چاہیے، ان غلطیوں سے کم وہ غلطیاں نہ دہرائیں. باقی دوسری بات یہ ہے کہ اینکر اور اینکر میں فرق ہوتا ہے. اسپیشلی دو اینکر جو آئے ہیں، جن کے ریٹن میڈیا سے یا پرنٹ میڈیا سے جو اینکرز آئے ہیں، ان کی جو صورتحال بہت مختلف ہے دوسرے اینکر سے. وی ڈو ہیو سم اینکرز پریٹی فیسز ہیں، ان کو لا کے اگر بٹھا دیں گے کیمرے کے سامنے تو یس تھوڑی غلطیاں تو ہوں گی ان سے. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ پچھلے 5-6 سال میں میڈیا نے، اسپیشلی الیکٹرانک میڈیا نے بہت امپروو کیا ہے. ان کی پریزنٹیشن جو ہے، ریسرچ ورک جو ہے کافی بہتر ہوا ہے، اور یہ امپروومنٹ ہوتی رہے گی. اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ ہمیں اب یوز ٹو بھی ہو جانا چاہیے، احساس ہونا چاہیے ہمیں اس چیز کا کہ آگے سے جو بھی موومنٹس وغیرہ چلیں گی، خواہ وہ سیاسی موومنٹ ہو، کوئی دوسری سول سوسائٹی کی موومنٹ ہو، اٹ ول بی میڈیا لیڈ. امریکہ میں پوری ٹی پارٹی موومنٹ چل رہی ہے. خٹک صاحب یعنی فاکس ٹیلی ویژن پوری ٹی پارٹی موومنٹ بن گیا. کیوں بابر ستار صاحب، میں درست کہہ رہا ہوں نا؟ بالکل ٹھیک. اچھا خٹک صاحب دیکھیں، ادھر تو اچھا کی رپورٹ ہے میڈیا کے حوالے سے، لیکن تھوڑی سی بہتری بھی تو میڈیا میں آ رہی ہے. ظاہر ہے یہ اکیڈمی تو کوئی بھی نہیں، اگر کسی سے غلطی ہو بھی رہی ہے تو آہستہ آہستہ بالکل جو وقت گزرتا جائے گا اس میں بہتری آئے گی. اس میں تو ایک فورس کے طور پر پیش کرنا شاید مناسب نہ ہو. مشتاق مناز صاحب، بات یہ کہ خود تنقیدی جو ہے نا وہ بڑا احسن قدم ہوتا ہے، لیکن یہ کہ بڑا مشکل ہوتا ہے. میں بھی آپ سے کوئی الگ نہیں ہوں. ہم جو ہے میڈیا کی آزادی جو ہے وہ جمہوری ایک کلچر کے مرہون منت ہے. بالکل ایک کئی جو ہے نا ہم اپنے بچے سے اتنا پیار نہ کریں کہ اس کا دم گھٹ جائے. اچھا، اب بات یہ ہے کہ ذرا ذمہ داری کی میں جو ہے نا تھوڑا سا مجھے آپ 2 منٹ میں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. آپ کی بات نہیں، آپ میری بات سن لو. آپ کا سوال سر آنکھوں پر نہیں، میرا سوال سن لو. نہیں، آپ کو بات کرنے میں اپنی آسانی ہوگی تاکہ آپ ایک کمپریہنسو مجھے جواب دے سکو. ابھی آپ نے مجھے تانا دیا کہ ہم لوگ ریٹنگ کے لیے کرتے ہیں، اور آپ نے ساتھ مارکیٹ اکانومی کی بات بھی کی. الیکٹرانک میڈیا ایک مہنگی چیز ہے، ٹھیک ہے نا. اگر ریٹنگ اس بندے کو زیادہ ملتی ہے جو اس حکومت کے خلاف ہیجان کی بات کرے، اس کے جانے کی بات کرے، تو اس سے ایک بات تو ثابت ہوئی کہ مارکیٹ میں یہ حکومت انتہائی ان پاپولر ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ کیا اعتراض ہے آپ کو ریٹنگ پہ؟ نہیں، مجھے ریٹنگ پہ اعتراض جو ہے نا قطعی طور پر نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کاروبار جو ہے اور بزنس جو ہے وہ ایک مطلب ہے کہ اس کے اپنے ایک طور طریقے اور اس کے اپنے بھی ایتھکس ہوتے ہیں. میڈیا کی آزادی کے بھی اپنے ایتھکس ہیں، پارلیمانی لیڈروں کے بھی اپنے ایتھکس ہیں، اور ہر جگہ ایک ضابطہ اخلاق ہوتا ہے. اس طرح وکیلوں کا بھی ضابطہ اخلاق ہے، اس طرح عدلیہ کی بھی ضابطہ اخلاق ہے. ہر ایک کو اپنے اپنے ضابطہ اخلاق کی پابندی کرنی چاہیے، ذمہ داریوں کو محسوس کرنا چاہیے. میں ریٹنگ کے حوالے سے آپ سے بتاؤں، آپ کو یاد ہوگا کہ اندرا گاندھی کا قتل ہوا اور بی بی سی جو ہے نا اس ریٹنگ کے گیم میں پیچھے رہ گئی. کیوں پیچھے رہ گئی؟ کہ بی بی سی نے
اب خبر کی تصدیق کے لیے ایک معیار اپنایا کہ 2 ذرائع سے تصدیق ہوگی تو وہ خبر نشر ہوگی. ان کے نمائندے ستیش جیکب نے اندرا گاندھی کے قتل کو سب سے پہلے جو ہے نا عالمی میڈیا کے سامنے کیا, نیشنل بھی پوری میڈیا کے سامنے سب سے پہلے بریک کرنے والے ستیش جیکب نے, لیکن انہیں مارک ٹیلی نہیں مل سکا, دوسرے ذریعے نہیں ہو گئی. دوسرے ذرائع ابلاغ نے جو اس کی تشہیر کر دی, بی بی سی اس دور میں پیچھے رہ گیا. دیکھیں بات یہ کہ آپ یہ بات تو مانتے ہو نا کہ ریٹنگ جو آتی ہے وہ اس پروگرام کی آتی ہے, اس اینکر کی آتی ہے جو اس حکومت کو گھر بھیج رہا ہے. دیکھیں میں ابھی آپ سے ایک بات بتاؤں, دیکھیں آپ عوام کے میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے. نہیں, میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. اتنا کچھ کہا, میرے سوال کا جواب میں آپ کے سوال کا جواب دینا چاہ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ آپ سستے طریقے نکالیں, آپ سنسنی خیزی نکالیں, آپ غیر معیاری پروڈکٹ نکالیں, اور اس کی جو ہے نا لوگوں کے سامنے جو ہے نا وہاں میرا موڈ بنے. That's what market economy is all about یار. دیکھیں بات سنیں نا, میری بات سنیں. مارکیٹ اکانومی کیا ہے؟ دیکھیں مارکیٹ اکانومی کیا ہے. مارکیٹ اکانومی یہ ہے کہ ایک مین اسٹریم چیز کو سمجھتے ہیں. اس مین اسٹریم کے جو لوگ ہیں وہی انسان ہیں, جو اس مین اسٹریم سے باہر ہیں وہ کیڑے مکوڑے ہیں. کہاں ہیں آپ کی ریٹنگ کی گیمز پختونخوا میں, کہاں ہیں آپ کی ریٹنگ کی گیمز اندرون سندھ میں, کہاں ہیں آپ کی ریٹنگ کی گیمز بلوچستان میں, کہاں ہیں آپ کی ریٹنگ کی گیمز سرائکی علاقوں میں. آپ کے ٹیلی میٹر جو ہیومن میٹر جو ریٹنگ کے ایک جو ہے نا جو ایک مارکیٹ اکانومی کی طریقہ کار ہیں, جہاں آپ اپنی پسند کے جتنے پیسے خرچ کریں گے اسی اعتبار سے آپ کی میٹرنگ بھی ہوگی. آپ بتائیے کیا ٹیلی میٹرز ہیں, ہیومن میٹرز ہیں پختونخوا میں؟ نہیں وہ نہیں ہے, لیکن اگر پختونخوا میں میٹر نہیں ہے, آپ کے بلوچستان میں میٹر نہیں ہے, اندرون سندھ میں نہیں ہے سرائکی, تو آپ اپنے آپ کو قومی آؤٹ لیٹ ہونے کا دعویٰ نہ کریں مہربانی کر کے. دیکھ کو چیک کرنے کے لیے پوری دیکھ نہیں دیکھنی, اوپر سے 2-4 گانے. طارق عظیم صاحب, یہ طارق عظیم صاحب ایک بات بتائیے, آپ چونکہ اس یعنی آپ رہے ہیں منسٹری میں, جبار خٹک صاحب نے جو سوال کیا ہے, کیا واقعی صوبہ خیبر پختونخوا بلوچستان میں نہیں ہے, یا بلوچستان میں گیج نہیں کیا جاتا کہ پروگرام کو؟ سر یہ ابھی ریسنٹ ایونٹ ہے گیجنگ کا جو پروسیس نہیں, بٹ یہ فیکٹ ہے, بات کر رہے ہیں ابھی شاید وہاں پہ نہیں ہو, لیکن میں نہیں اس چیز کو نہیں مانتا نہیں, لیکن یہ تو غلط بات ہے نا کہ اگر ایک ہی شہر میں یا 2 شہروں میں فرض کریں کراچی, لاہور, اسلام آباد, یہ ڈیسائیڈ کرے کہ یہ ٹرینڈ ہے, تو یہ تو اس حوالے سے یہ بھی اسی ملک کے اندر ہے نا, اسی ملک کے اندر نہیں کر رہی اس کو, یہ پرائیویٹلی کر رہی ہے, اور اس سے وجہ سے حکومت کو آپ دوش نہیں دے سکتے اس کا. لیکن ایک بات میں کہتا چلوں کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ وی ہیو ٹو گیٹ یوز ٹو اٹ, کہ میڈیا کے ساتھ ہم نے رہنا ہے, میڈیا لیڈ چیزیں ہوں گی, اور آہستہ آہستہ میڈیا بھی سیکھے گا, عوام بھی اس کے ساتھ چلنا سیکھیں. اور دوسری بات جو میں کہتا چلوں, یہ ہم بات کر رہے تھے عدالت کی اس سے پہلے, کہ اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک پری ڈیٹرمنٹ پالیسی ہے کہ ڈائریکٹلی اٹیک کیا جائے عدالتوں پہ, کہ جو اس کے بعد جو فیصلے آئیں گے اس پہ کہا جائے اور یہ مظلوم بن کے نکلیں کہ جی ہم نے پہلے کہا تھا, چونکہ ہم نے اٹیک کیا تھا ڈائریکٹلی ان کے اوپر. طارق عظیم صاحب بالکل اسی ادارہ گورنمنٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, چل چلاؤ کی بات ہے, وہ گورنمنٹ کو بھی یہ خطرہ ہے کہ سپریم کورٹ سے کوئی, آپ بھی کل میاں صاحب سے ملے جا کے, میاں شہباز شریف صاحب سے, کیا آپ وہاں پر کوئی موسم کا حال تو نہیں؟ بہرحال آپ بھی ان کو بھیجنے کے لیے کس لیے ملے تھے آخر؟ آپ کا بھی تو کوئی ایجنڈا تھا اس ملاقات کا, وہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہے. نہیں جی, ہم نے اس میں جو بات کی ہم بھی چاہتے ہیں, انہوں نے میاں صاحب نے بھی یہی بات کی, یہ ہمیں پتہ لگ جانا ہے. ویسے آپ بے شک جو طارق عظیم صاحب یہ ساری سازش آپ نے کی ہے ہمارے پیارے نوجوان مونس الہی کے خلاف. یار وہ وزیر اعلیٰ بنتے بنتے روک رہے ہیں, ہنس رہے ہیں آگے سے. آپ اب میں آپ کو یہ بات کہوں گا پروگرام کے بعد کہ آپ کے کس لیے ملے. نہیں جی, وہ تو کل آپ کو پتا ہے کہ ہم نے ایک جنرل صورتحال جو ہے ملک میں سیاسی صورتحال, اور بالخصوص جو آپ نے بات کر رہے ہیں آج کے عدالتی یہ جو ایک بحران چلا ہوا ہے, اس کے بارے میں ہمارا تبادلہ خیال ہوا ان کے ساتھ. تو کیا ملنا ہے ان کے ساتھ, مل کے یہ حالات ٹھیک کر رہے ہیں سارے؟ میرا خیال ہے جنرلی مسلم لیگرز جتنے بھی ہیں ان سب کی ایک جینوئن وش تو ہے, اور اس سے پہلے بھی ہم نے کوشش کی, شامل ہیں 2003-2004 میں کوشش کی گئی, اور اس میں پرویز الہی طارق صاحب آپ بہرے نہ بنے. نہیں جی, میں آخری کوشچن جی, بس میں آپ سے جو بات پوچھنا چاہتا ہوں آخری, آپ کا بالکل یعنی 1 لائن مجھے دے دیں. جبار خٹک کی بات سے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے 2 پاکستان ہیں, ایک پاکستان ہے کراچی, لاہور, اسلام آباد کے ڈرائنگ روموں کا,
ایک وہ جیسے کہہ رہے تھے اندرون سندھ ہے، سرائکی بیلٹ ہے، پختونخوا ہے، بلوچستان ہے، ٹوٹلی ڈس ریگارڈ. اور بلوچستان میں تو بند کیا گیا ہے، ہمارے ٹیلی ویژن بند کر دیے ہیں خزدار، تربت اور پنجگور میں. ڈو یو ایگری وتھ دس پرسیپشن کہ واقعی اس طرح کے ٹو پاکستان ہیں؟ میں تو جی پھر مین پاکستان میں رہتا ہوں نصرت صاحب، میں بلوچستان والوں کے بہاف پہ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک اصولی بات یہ ہے کہ مارکیٹ پلیس آف آئیڈیاز میں جو برا آئیڈیا ہے وہ رد کیا جاتا ہے. تو وہی تو میں کہہ رہا تھا جب کھولنا پڑے گا. لیٹ پیپل ڈیسائیڈ. جو برا آئیڈیا ہے، جو برے اینکر ہیں، جو سنسنی خیز چینل ہے، اوور ٹائم. جبار خٹک آپ کا بہت بہت شکریہ. اور بابر ستار صاحب اور طارق عظیم صاحب، طارق عظیم صاحب کو ابھی میں نے چھوڑنا نہیں ہے، اندر کی کہانی پوچھنی ہے SN ظفر کے ساتھ. بس جب تک آپ اندر کی کہانی پوچھیں میں ناظرین سے اجازت چاہوں گا، لیکن جانے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس dma@duniatv.tv. نصرت جاوید اور مشتاق مناز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.